بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی سکینہ کی شہادت کا واقعہ۔ یہ بی بی سکینہ کی شہادت کا جملہ ہے۔ وہ امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ امام حسین فرماتے تھے کہ سکینہ میری دعائیں سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بچی سکینہ 20 رجب 56 ہجری اس دنیا پر آئی۔ خیال ہے کہ وہ کل بھی آئے گی۔ جہانیے آرام سے ہے لیکن یہ لڑکی آرام سے نہیں ہے۔ ساقیہ انجان آپ کے اشارے سے ناراض ہے۔ بچے سوئی آنٹی کا پسندیدہ پیار۔ سکینہ کربلا 1 سال میں یتیم ہو گئی۔ سکینہ کربلا صرف 1 سال میں یتیم ہو گئی۔ سکینہ کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس معصوم بچی کو ہمارے لاکھوں سلام۔ محرم کے 10ویں دن چھوٹی بچی چھوٹے بچوں کو بی بی سکینہ کہہ کر تسلی دیتے رہے کہ چچا اب بھی زندہ ہیں، لیکن یہ چھوٹی بچی جانتی تھی کہ ان کے چچا حضرت عباس جو آج نہر کے ہیں، عصر کی نماز کے موقع پر بازو کاٹیں گے۔ بی بی سکینہ کو خبر ملی کہ ان کا چچا حضرت عباس شہید ہوئے اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب تک آپ نہ پہنچ پائیں نہ مانگے، کیونکہ بی بی سکینہ ہو گئے چچا ہنسی پانی اور ہم لیں گے۔ عباس کی شہادت کے بعد کے حالات دیکھیں۔ وہ پیاس کی صدائیں بی بی سکینہ دکھائیں۔ نہیں نکلا جب 11 محرم ہجری کو یزیدی فوجیوں نے ہیل بیڑ کو قید کر لیا اور یہ کہتے ہوئے کہ تمام ہاجروں سے گزر گیا، دیکھو یہ وہی ہے جس نے ہمارے آقا کو مارا۔ جب یزید نے اس کی مخالفت کی اور اس سے بغاوت کی، یہ معصوم بچی اس قید میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ کربلا سے کوفہ اور شام سے کوفہ اور پھر زندہ لوگ شام کی جیل میں اذیت سہتے ہیں۔ اور جب بی بی جیل میں رہی، جب سکینہ جیل میں تھی، اس نے اپنے والد کو دیکھا۔ میں بہت یاد کر رہا تھا اور بہت رو رہا تھا امام حسین کی۔ میں اسے یاد کر رہا تھا اور بہت رو رہا تھا۔ امام حسین کی تمام بیویاں مختلف بہانوں سے وہاں موجود تھیں۔ جب رن کی آواز اذیت تک پہنچی، یزید کی نیند خراب ہوئی تو یزید پریشانی کی حالت میں اس سے پوچھا گیا۔ اگر ایسا ہے تو اس سے بتایا گیا کہ امام حسین چھوٹی بچی اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید محلوان نے اپنے پیروکاروں سے بات کی ہے، اسے خاموش کرنے کا طریقہ پوچھا۔ یزید کو بتایا گیا کہ اگر تمام حسین زندہ ہوئے، اگر آپ اسے بھیجو تو شاید یہ لڑکی خاموش ہو جائے۔ پھر یہی ہوا۔ امام حسین کے مبارک کو زندہ کر دیا گیا۔ قسمت کی بارش ہوئی، سب نے عزت بھی دی۔ 1000 سال ہو گئے ہیں اور میں نے سب کو عزت دی ہے۔ تمام خواتین مختلف بہانوں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور امام علاء الدین سے ملا جو بیمار تھے۔ اپنی تمام برکتیں اپنے ہاتھ میں لے لی، آگے بڑھتے ہوئے۔ اور پھر جب بی بی سکینہ کا بابا کا سر خدا کے پاس آیا اور اپنی بے چینی سے لڑا، ماں اٹھی، کبھی اس کے ہونٹوں کو چوما، کبھی اس کے ہونٹوں کو چوما، اور وہ رو رہی تھی اور بابا کی شکایت کر رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ نہ آئے چچا جان، اکبر بھائی نہیں آئے، اصغر بھائی نہیں آئے، آپ آ گئے۔ نہ اکبر بھائی نہ اصغر بھائی آئے، تم سب آؤ، بابا ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ اس جیل کے کھانے میں میری سانسیں چھین لی۔ گڈا کو پیاس لگی ہے، سکینہ روٹی کو ہچکی لگ رہی ہے۔ آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی اور یہ صدمہ بی بی سکینہ نے ہچکیاں اور خاموش رہی۔ چھہ گئی، یعنی بی بی سکینہ کی شکل جنت راؤن فردوس کی طرف مڑا اور اونچی آواز میں بولا۔ سب نے کھانا شروع کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور شان یا فتح کا میدان، یہ معصوم لڑکی اپنی قید میں دفن کیا۔ اللہ کیا کیا! یہ ایک دردناک منظر ہوگا جب یہ چھوٹی بچی
وہ اپنے باپ کے لیے تڑپ رہی تھی، اور کب یہ باپ نے چھوٹی بچی کے سامنے کاٹا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اس کے درد اور تکلیف کو متاثر کرے گا۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ صدمہ بے فلاں سال کی بیٹی کا ہے۔ یہ برداشت نہ کر سکی۔ خاموشی چھا گئی، اور بالآخر خاموشی چھا گئی، یعنی بی بی سکینہ کی روح جنت الفردوس کی طرف روانہ ہو گئی۔ اور بلند آواز میں سب کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور شام میں یزید کے اسی قید خانے میں اس معصوم بچی کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، کیا منظر ہوگا جب یہ چھوٹی سی بچی اپنے باپ کے لیے تڑپ رہی تھی، جب اس کے سامنے اس کے بابا کا کٹا ہوا سر ہوگا تو اس کے درد کا اور تکلیف کا کیا عالم ہوگا، اس پر کیا بیتی ہوگی۔ اور ایسی بیتی کہ یہ 4 سال کی بچی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس کی روح نکل گئی۔